رمضان میں نا ایک ایسا کھانا ہے جو کھایا تو جاتا ہے اندھیرے میں، لیکن سچ پوچھیں تو وہی پورے دن کو روشن کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھے، ہم بات کر رہے ہیں سحری کی۔ اور یہ صرف ایک میل نہیں ہے، یہ اس سے بہت بہت بڑھ کر ہے۔ اچھا، تو یہ سحری آخر ہے کیا؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جو ہم مسلمان روزہ شروع کرنے سے ٹھیک پہلے، یعنی صبح سویرے فجر کی اذان سے پہلے کھاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ یہ پورے دن کے روزے کے لیے ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں کی تیاری ہے۔ تو آج ہم سحری کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ جسم کو توانائی کیسے دیتی ہے، پھر بات کریں گے ذہن اور نظم و ضبط کی، اس کے بعد یہ بھی جانیں گے کہ یہ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا کتنا خاص موقع ہے، اور ہاں، اس کی روحانی برکت کے راز پر بھی بات ہوگی۔ آخر میں ہم کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی دیکھیں گے کہ بہترین سحری آخر کی کیسے جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس پہلو کو دیکھتے ہیں جو سب سے واضح ہے، یعنی جسمانی توانائی۔ آخر یہ سحری ہمارے جسم کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ لیکن ایک منٹ، کیا ہوگا اگر سحری چھوڑ دی جائے؟ مطلب بہت سے لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، کیا اس سے واقعی کوئی بڑا فرق پڑتا ہے؟ ارے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ ذرا سوچیں، خالی پیٹ 14، 15، کبھی کبھی 16 گھنٹے کا روزہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شدید تھکن، سر میں درد، جسم میں کمزوری اور ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی۔ اور جب جسم کی یہ حالت ہو تو کسی بھی کام پر دھیان دینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ تو سب جانتے ہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، فرق بالکل صاف ہے۔ سحری کے بغیر بلڈ شوگر گرتا ہے اور دن کے بیچ میں ہی انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور پھر افطار میں ضرورت سے زیادہ کھانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر سحری کی ہو تو بلڈ شوگر مستحکم رہتا ہے، انرجی برقرار رہتی ہے، جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے اور بھوک بھی متوازن رہتی ہے۔ تو یہ صرف کھانے کا فرق نہیں، یہ پورے دن کے ایکسپیرینس کا فرق ہے۔ اچھا، جسم کی بات تو ہو گئی، لیکن سحری کا اثر صرف ہمارے جسم تک محدود نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذہن اور نظم و ضبط کی۔ دیکھیں، جب جسم توانا ہوتا ہے نا، تو ذہن بھی تیز چلتا ہے۔ اسکول ہو یا دفتر، توجہ مرکوز کرنا آسان ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کا احساس بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک گہری بات ہے، روز صبح ایک خاص وقت پر اٹھنا، تیاری کرنا، یہ عمل اپنے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں وقت کا پابند بناتا ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں کام آتا ہے۔ اور یہ جو ڈسپلن ہے نا، یہ صرف ایک فرد تک نہیں رہتا، یہ پورے خاندان کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ سحری کیسے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بہترین بہانہ بن جاتی ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، صبح کا وہ پرسکون وقت جب گھر کے سارے لوگ ایک ساتھ اٹھتے ہیں، مل کر کچھ بناتے ہیں اور پھر ایک دسترخوان پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے میں جو اپنائیت اور سکون ہوتا ہے نا، وہ دن کے کسی اور وقت میں ملنا مشکل ہے۔ تو یہ صرف ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بات نہیں ہے، اس سے خاندانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور سب کو مل کر رمضان کی خوشی منانے کا ایک حقیقی احساس ملتا ہے۔ تو ہم نے جسم کی بات کی، ذہن کی بات کی، اور خاندان کی بھی۔ اب چلتے ہیں سحری کے سب سے اہم، سب سے گہرے پہلو کی طرف، یعنی اس کی روحانی برکت کے راز کی طرف۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سحری صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ اس کا آغاز ہی روزے کی نیت سے ہوتا ہے، اور نیت ہی تو ہر عبادت کی روح ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں ملتی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کتنا سادہ سا جملہ ہے، لیکن اپنے اندر ایک بہت بڑا روحانی خزانہ چھپائے ہوئے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ برکت ہے کیا چیز؟ دیکھیں، برکت اللہ کی طرف سے ایک ایسی اضافی نعمت ہے جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ یہ جسم میں طاقت بن کر ظاہر ہوتی ہے، روح میں صبر بن کر، اور دل میں سکون بن کر۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہمت اور توانائی اس کی اپنی محنت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، سحری کا جو وقت ہے نا، صبح صادق سے پہلے کا وقت، وہ خود بہت ہی مبارک وقت ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت میں دل لگتا ہے، اور تلاوت قرآن کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ تو جب سحری کی اتنی زیادہ اہمیت ہے،
جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہترین سحری کی جائے؟ آئیے کچھ پریکٹیکل ٹپس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک اچھی سحری کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں ایسی چیزیں چاہیے جو دن بھر آہستہ آہستہ توانائی دیتی رہیں، جیسے کہ کمپلیکس کاربز میں دلیا، براؤن بریڈ یا چاول ہو گئے۔ پروٹین کے لیے انڈے، دہی یا دودھ بہترین ہیں۔ پھلوں میں کھجور، کیلے، سیب، یہ فائبر بھی دیتے ہیں اور انرجی بھی۔ اور سب سے اہم، ہائیڈریشن، پانی، دودھ یا کوئی سمودی ضرور پئیں۔ اور بس ایک سادہ سا اصول یاد رکھیں، بہت زیادہ نمکین، تلی ہوئی یا میٹھی چیزوں سے بچنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں بعد میں پیاس بہت لگاتی ہیں، جس سے روزہ مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی سحری کی پوری کہانی، جسمانی طاقت سے لے کے روحانی برکت تک۔ آئیے اب جلدی سے ان سب اہم باتوں کو ایک ساتھ دہرا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سحری کیوں اتنی ضروری ہے۔ پہلی بات، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری، یہ روزے کے لیے جسم کو ایندھن فراہم کرتی ہے۔ تیسری، یہ ہمارے ذہن اور ڈسپلن کو مضبوط کرتی ہے۔ چوتھی، یہ خاندان کو ایک ساتھ لاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر، یہ اللہ کی طرف سے بے پناہ برکتوں کا ذریعہ ہے۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیسے صبح کے ایک پرسکون لمحے میں کھایا گیا صرف ایک کھانا واقعی میں ہمارے پورے دن کو، ہماری پوری عبادت کو بدل کر رکھ سکتا ہے؟ شاید اس کا جواب اسی میں ہے کہ سحری صرف ایک کھانا نہیں، بلکہ جسم، ذہن، خاندان اور روح کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔